بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 4 شعبان المعظم 1441 ہجری ہے۔ آج ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ چہارد معصومین علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج مولا غازی عباس علیہ السلام کی زندگی کے مختصر احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ولادت باسعادت مولا غازی عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری 18 مئی 647 عیسوی بروز منگل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حسب و نسب مولا غازی عباس علیہ السلام کے والد بزرگوار مولائے کائنات امیر المؤمنین مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ تھی۔ آپ کے نانا ابو محل تھے جن کا اصل نام حزام بن خالد بن ربیع تھا۔ مولا عباس علیہ السلام کی نانی جناب ثمامہ بنت سہیل اور عرب کی مشہور و معروف ادیبہ اور کاملہ عاقلہ خاتون تھیں۔ پس حضرت عباس علمدار کا خاندان عرب کے اشراف شجاع خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس خاندان کو ارض مقدس میں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف بھی حاصل تھا، اور خانہ عباس ابن علی علیہ السلام خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل تھا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے پیشانی اور چہرے پر بوسہ دیا اور دائیں کان میں اذان دی، جبکہ بائیں کان میں اقامت کہی۔ مولائے متقیان امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام عباس رکھا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کی کنیت ابو الفضل اور لقب قمر بنی ہاشم اور سکا ہے۔ القابات مولا عباس علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام مختلف القابات کے حامل تھے، جن میں ہر لقب اپنی حیثیت سے فضیلت و شرف کا باعث ہے۔ خود آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عباس علیہ السلام ہے، جس کے معنی جنگل کے شیر کے ہیں۔ ایسا شیر جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھی ڈر کر بھاگ کھڑے ہوں، اس لیے انتہائی دلیر شخص کو عباس کہتے ہیں۔ لڑائی کے میدان میں ان کو غضبناک شیر سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ عباس علیہ السلام کے معنی چیرنے والے شیر کے بھی ہیں۔ مولا عباس کی طبیعت کے جاہ و حشم، روب و دبدبے کے بارے میں مرزا دبیر نے اپنی تحت اللفظ میں کیا خوب کہا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ و کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ سبحان اللہ۔ ان اشعار کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ مولا عباس کا روب و دبدبہ کس قدر تھا اپنے دشمنوں پر میدان جنگ میں، کہ مولا عباس کو غیظ و غضب کی حالت میں دیکھ کر کس طرح خوف سے لرزنے لگتے تھے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کے 11 القاب ہیں جو مختلف کتب سے ملتے ہیں، جن کو مع وجہ تسمیہ مختصراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ سب سے پہلا لقب مولا عباس کا ہے، انہیں ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کو ابو الفضل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت سی فضیلتوں کے حامل تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو ابو الفضل کہتے ہیں، جو ظاہری یا باطنی کمالات کے حامل تھے۔ ابو القربہ مولا غازی عباس علیہ السلام کو ابو القربہ اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے سکائی کرتے تھے، اور کلمہ قربہ کا مطلب مشق کا ہے۔
آپ علیہ السلام کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز مسجد میں امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے کمبر کو فرمایا، حسین علیہ السلام کو پیاس معلوم ہوتی ہے، جلدی سے پانی لاؤ۔ آواز عباس علیہ السلام نے بھی سن لی، دوڑ کر گھر تشریف لائے اور اپنی والدہ گرامی سے پانی کا جام طلب کیا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں اور بابا نے کمبر کو پانی لانے کا حکم دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے کمبر میرے سے پہلے پانی لے جائے اور امام حسین علیہ السلام کا سکہ میرے علاوہ کوئی اور ہو۔ بس کمبر علیہ السلام سے پہلے ہی عباس علیہ السلام نے پانی پیش کیا۔ اس طرح کہ کوزہ آب سر پر رکھا ہوا تھا اور ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھے، اس طرح لائے کہ پانی چھلک رہا تھا اور آپ کے کپڑے پانی میں بھیگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین رو پڑے۔ اصحاب نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جس طرح آج عباس علیہ السلام پانی لا رہا ہے، اسی طرح ایک دن کربلا میں میرا عباس علیہ السلام حسین علیہ السلام اور اس کے بچوں کی سکائی کرے گا اور اس طرح اس کے کپڑے اس کے خون میں تر ہوں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کربلا میں آپ علیہ السلام نے ایسی سکائی کی کہ سکائے سکینہ سلام اللہ علیہا قیامت تک آپ علیہ السلام کا لقب ہو گیا اور مشق سکینہ عباس علیہ السلام کا جز بن گئی۔ قمر بنی ہاشم مولا عباس علیہ السلام کا ایک مشہور و معروف لقب قمر بنی ہاشم بھی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کی صورت تاریک رات میں بھی مثل چاند چمکتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ دلکش اور صورت زیبا تھی، جس کو اطلس کہتے ہیں۔ اس لقب کے ضمن میں ایک تاریخی واقعہ بھی ہے کہ جنگ صفین میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی طرف سے ایک نقاب پوش نکلا۔ اس کے مقابلے میں معاویہ نے ابن شاشا کو بھیجنا چاہا تو اس نے کہا کہ لوگ مجھے 1000 سواروں کے برابر تصور کرتے ہیں، تو مجھے اس نقاب پوش سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ میں اپنے 7 بیٹوں میں سے بھیجوں گا۔ پھر اس کے 7 بیٹے اس نقاب پوش سے واصل جہنم ہوئے تو وہ خود آیا مگر خود بھی جہنم رسید ہوا۔ لشکر معاویہ میں ہلچل مچ گئی کہ یہ نقاب پوش خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، دوسروں میں اتنی طاقت کہاں۔ تب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور نقاب پوش کو قریب بلایا اور نقاب الٹ کر فرمایا، ھذا قمر بنی ہاشم۔ مطلب یہ تھا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام تو نہیں ہے مگر مولا کائنات علی علیہ السلام کا چاند قمر بنی ہاشم ہے۔ عبد الصالح مولا عباس علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان تھا۔ قاسم بن اسبغ راوی ہے، جب شہیدوں کے سر کوفہ لائے گئے تو ان میں سے ایک سر کو دیکھا کہ نہایت خوبصورت اور وجیح تھا اور اس کی صورت مثل چاند چمکتی تھی اور سجدہ کا نشان اس کی پیشانی پر تھا۔ میں نے حرملہ بن کاہل اسدی ملعون سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ عباس ابن علی علیہ السلام کا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عباس علیہ السلام اس قدر عبادت فرماتے تھے کہ ان کی پیشانی پر سجدہ کا نشان پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ اس مقدس باپ کے بیٹے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ المواسی مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے چچا عباس علیہ السلام پر رحمت فرمائے جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے شایان شان جنگ کا جذبہ فداکاری کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا اور اپنے دونوں بازو کٹائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض انہیں 2 بازو عطا کیے جس کی مدد سے وہ جنت میں ملائکہ کے ہمراہ محو پرواز رہیں گے۔ الفدائے مولا عباس علیہ السلام نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کے لیے جس فداکاری کا مظاہرہ فرمایا ہے اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ جب آپ علیہ السلام نہر فرات پر پہنچ گئے اور کہا کہ اے عباس، جب تک تیرا آقا
مولا حسین علیہ السلام اور ان کے بچے پیاسے ہیں، تب تک پانی نہیں پئیں گے۔ مشق میں پانی بھراؤ، نہر سے واپس ہوئے، دشمنوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکا اور آپ کا داہنا شانہ شہید کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے میرا داہنا ہاتھ قطع کر دیا ہے، لیکن میں ہمیشہ دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اطامی، حمایت کرنے والا۔ مولا عباس علیہ السلام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تمنا کا ثمر تھے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، میں کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک فرزند پیدا ہو جو حسین علیہ السلام کی کربلا میں مدد کرے۔ جناب عقیل نے ام البنین علیہ السلام کے خاندان کا پتہ دیا اور امام علی علیہ السلام کی شادی کی تاکہ بہادر اور صاحب غلبہ لڑکا پیدا ہو۔ پھر مولا عباس علیہ السلام کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی اسی طرح پشت پناہ تھے جس طرح امام علی علیہ السلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہ تھے۔ الواقی، نگہبان اور محافظ۔ مولا عباس علیہ السلام کا ایک لقب الواقی بھی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام لشکر کے سردار اور پیاسوں کے سقا تھے اور مستورات کے خیموں کے محافظ تھے۔ مولا عباس علیہ السلام ہر ایک کو سوار کراتے تھے اور اتارتے تھے اور سب قافلے والوں کی نگہبانی کرتے تھے۔ السائی، مولا عباس علیہ السلام کا ایک لقب السائی بھی ہے۔ مولا عباس مخدرات عصمت اور بچوں تک کی خدمت کرنے کی ہمیشہ جستجو میں رہتے تھے اور جب تک خدمت انجام نہیں دے لیتے تھے انہیں چین نہیں آتا تھا، جیسا کہ کربلا میں پانی خیموں تک پہنچانے کی کوشش۔ باب الحوائج۔ مولا عباس علیہ السلام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ تمام امور زندگی اور معاملات مولا عباس علیہ السلام کے توسل سے طے کیے جاتے تھے۔ ضرورت مند لوگ مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو باب الحوائج و باب الحسین علیہ السلام کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ حامل اللواء۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کا علم اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو دیا جو سب سے زیادہ قوی اور بہادر تھے۔ مولا عباس علیہ السلام قلب لشکر میں علم لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی کی نصرت میں جان کی بازی لگا دی۔ اسی وجہ سے ان کو علمدار دشت کربلا کہتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام نے پرچم کی حفاظت کرنے میں اپنی بہادری اور جان بازی ثابت کر دی اور فتح امام حسین علیہ السلام ہوئی۔ ہر سال محرم الحرام میں آگے آگے علمدار علیہ السلام کا علم اور پیچھے پیچھے روزہ کی شبی تعزیہ تابوت اور ذوالجناح ہوتا ہے، گویا اس دستور کو یاد دلا کر کہ فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہدایت کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار فوج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ نہیں کرنا ورنہ قیامت میں دھوکہ کھاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علمدار نے اپنے سردار کے ساتھ وہ رفاقت دکھائی کہ 1400 برس گزر گئے مگر آج بھی وہی اتحاد ہے کہ اگر کسی عزادار کو امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ رکھنے کی توفیق ہوتی ہے تو عباس علیہ السلام کا علم ضرور نصب کرتا ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہ تھا کچھ تذکرہ مولا عباس علیہ السلام کی حالات زندگی اور انہیں ملنے والے القابات کا۔ امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ کی معلومات میں بھی ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں چہارد معصومین اور ائمہ طاہرین کے حالات زندگی، ان کے فضائل اور ان کے مصائب کے بارے میں ضرور پڑھا کریں۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو ہمیشہ چہارد معصومین سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔